اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیز عزاداران امام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ اور حسین زندہ ہیں جب تک اذان باقی ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ۔ استقبال کرتی ہوں آپ لوگوں کا میں پروگرام کربلا کی تاریخ میں آج، جہاں ہم آپ پہنچے ہیں اپنے آخری ایپیسوڈ پر، اور کربلا کے سانحے کے انجام پر، کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ رات کتنی سخت تھی، وہ سوائے امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ رات اہل بیت اطہار پر کتنی گراں تھی۔ اس گفتگو میں آج میرا ساتھ دینے کے لیے دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی۔ آئیے ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر، ہم نے کل گفتگو شمر ذوالجوشن کے اعتبار سے کی تھی کہ اس نے کس طریقے سے اپنے ایک قبیلہ ہونے کی بنیاد پر ابن زیاد سے حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لیا تھا۔ اس امان نامے کا کربلا میں کیا ہوا، اور جیسا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 9 محرم وہ دن تھا جب یہ ملعون سرزمین کربلا پر آیا تھا، تو اس کے آنے کے بعد منظر کیسا تھا، امان نامے کا کیا ہوا، ان تمام چیزوں کا ذکر کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ 9 محرم وہ تاریخ ہے کہ جس کے لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جناب زینب عجب نہیں مسلسل یہ دعا کر رہی ہوں کہ یہ دن اور بڑھ جائے، یہ رات نہ گزرے، اس لیے کہ علی کی بیٹی یہ جانتی ہے کہ یہ دن گزر جائے گا، یہ رات گزر جائے گی۔ تو آج تو میرے پاس میرے بھائی موجود ہیں، مگر کل میرے بھائی مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ یہی وہ 9 محرم کی تاریخ تھی جب ابن سعد جنگ کے لیے آمادہ تھا، تیار تھا، اور اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ گاہ امام حسین کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھا رہا تھا۔ جب لشکر کو آتا ہوا دیکھا، امام حسین نے جناب زہیر ابن قین اور غازی علمدار کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو آخر اس کا ارادہ کیا ہے۔ غازی علمدار قریب آئے، پوچھا کہ کیوں آخر اپنے فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ تو آقا کے خیمے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کیونکہ ابن زیاد کا یہ حکم آ چکا ہے کہ آج امام حسین کو شہید کرنا ہے، آج یہ لشکر ختم کرنا ہے، آج یہ کربلا میں ٹھہرا ہوا پیاسا لشکر ختم کر دیا جائے۔ اس موقع پر امام حسین نے کہا اپنے بھائی، باوفا بھائی عباس سے کہ اس سے کہو کہ حسین ابن علی ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ وہ ایک رات کی مہلت بھی اس لیے کیونکہ امام حسین کو رب سے بڑا عشق ہے، خدا سے بڑا عشق ہے۔ وہ ایک رات صرف اس لیے کیونکہ میں مناجات کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کو یہاں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا آقا حسین جیسی ہستی کی زندگی میں نمازیں کم رہی ہوں گی؟ کیا بات ہے، کیا انہوں نے قرآن کی تلاوت کم کی ہوگی؟ کیا کہنے۔ ہاں، کیا انہوں نے اللہ سے راز و نیاز اپنی زندگی میں کم کیے ہوں گے؟ ہاں، یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ بالکل، بہت حسین نے غریب جیسے اعلیٰ مقام رکھنے والے جو توحید کی بقا کے باعث ہیں، جنہوں نے توحید کو بچا لیا، ان کی کتنی نمازیں رہی ہوں گی، کتنی تلاوت رہی ہوگی۔ جو نوکے نیزہ پہ تلاوت کو نہ چھوڑے، کیا بات، ان کی تلاوت کا کیا عالم رہا ہوگا، ہم سمجھ نہیں سکتے اس بات بے کو۔ شک۔ وہ آقا اگر عشق نماز میں، عشق تلاوت میں، عشق مناجات میں ایک رات کی مہلت مانگے، کوئی اور ہوتا نا تو ایک رات کی مہلت یہ کہہ کے مانگتا کہ ایک رات کی مہلت دے دو، اپنے بیٹے کو جی بھر کے دیکھ لوں، ایک رات کی مہلت دے دو، اپنی بہن کے پاس بیٹھ کر راز و نیاز کر لوں، ایک رات کی مہلت دے دو، اپنی بیوی سے وصیت کر لوں۔ لیکن یہ باتیں نہیں ہیں، بالکل ایک رات مانگ رہے ہیں
نماز کے لیے، تلاوت کے لیے ہم ان ایام ازاں میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو حسین ابن علی نماز و تلاوت و مناجات سے اتنا عشق کرتے ہیں، ہم نے ان ایام میں کتنی نمازیں پڑھی، بہت عمدہ خواہر، بہت عمدہ. ہم نے کتنی تلاوت کی ہے، ہم نے کتنی مناجات کی ہے. وہ عاشق ہیں تلاوت کے. ہماری تلاوت اس ایام میں بڑھ جانی چاہیے، ہمارے سجدے اس ایام میں بڑھ جانے چاہیے. بہرحال ہم سوچیں اس مقام پہ. مولا نے مہلت مانگی. ابن سعد اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے نماز کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں، تلاوت کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ سارے ساتھیوں نے ایک ہی بات کہی کہ اگر عبادت کے لیے مانگ رہے ہیں تو کوئی اور بھی مانگے تب بھی دے دینا چاہیے، یہ تو پھر بھی نواز رسول ہے، دے دو ایک رات کی مہلت. ایک رات کی مہلت 9 محرم کو مانگی آقا حسین، اور پھر وہ پوری رات ایسی گزری ہے مولا حسین کی کہ تلاوت بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، ہر ایک کے خیمے میں جا جا کے بار بار لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. کبھی بہن کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی بیوی کو وصیت کرتے ہیں، کبھی بھتیجے کو جا کے تسلی دیتے ہیں، کبھی بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں. بڑا سخت مرحلہ تھا شب عاشور کا. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، ایک رات کی مہلت کا مانگنا. پھر دوسرا مرحلہ 9 محرم کی ہی وہ تاریخ تھی جب شمر جیسا ملعون آتا ہے، کربلا وارد ہوتا ہے، اور جیسے ہی شمر کربلا میں وارد ہوا اور یہ خبر شمر کے کربلا پہنچنے کی خبر جب شہزادی زینب کے کانوں سے گزری ہے کہ شمر آ گیا، تو چونکہ علی کی بیٹی ہے، جانتی ہے، بے شک جانتی ہے کہ یہ وہی ظالم ہے کہ جس کا خنجر میرے بھائی کے گلوئے مبارک پہ چلے گا. شہزادی پریشان ہوتی ہے، گریا کرتی ہے. امام حسین آسمان کی جانب دیکھ کر کہنے لگتے ہیں خدایا وہ وقت آ گیا، اب اس کے آنے سے وہ وقت آ گیا کہ میری اور تیری ملاقات میں اب کوئی درمیان میں نہیں آئے گا. اب تیری اور میری ملاقات اے رب کردگار حسین کی اور رب کی ملاقات اب ہو کر رہے گی، اس لیے کہ شمر آ چکا ہے. اور اب شمر کے آنے کے بعد جیسا کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ امان نامہ لے کر آیا تھا. قبیلے کے اعتبار سے آپ نے سوال بھی کیا. مولا عباس کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد جب اس نے بات کرنی چاہی تو پہلے تو باوفا ہے نا، بے شک بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، مگر دل دیکھیں امام حسین کا، قلب کردار کی بلندی دیکھیں. مولا کہتے ہیں علمدار سے، اپنے باوفا سے، اے میرے بھائی وہ چاہے جیسا بھی ہے تمہارے قبیلے کا ہے، اگر وہ بات کرنا چاہتا ہے تو تم بات کرو. آقا کا حکم ملا، غازی علمدار نے بات کی، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی قبیلے کا ہونے کے ناطے، ایک ہی خاندان کا ہونے کے ناطے میں تمہارے لیے امان لے کر آیا ہوں. کیا لگا تھا اسے، کیا لگا تھا اسے؟ وہ علمدار ہے نا. یہ ہم سمجھیں اس بات کو، یہاں میں ضروری سمجھتی ہوں اس بات کا بیان کرنا کہ یہ وہ عباس علمدار ہے کہ جنہوں نے 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک ایک زبان آقا سے کچھ نہیں کہا. لوگ آ کر کہتے رہے یہاں نہ جائیے، یہاں نہ جائیے، راستہ بدل لیجئے، مصر چلے جائیے، شام چلے جائیے، مشورہ دیتے رہے، مشورہ. مگر خدا کی قسم مقتل کی ساری کتابیں میں نے پڑھ لی، مجھے ایک جملہ آقا عباس کا نہیں ملا کہ کہیں مولا عباس نے کہا ہو آقا یہ نہ کرے یہ کر لے، ایسا نہ کرے ویسا کر لیں، یہاں نہ جائیں وہاں چلے جائیں. بلکہ جب لوگوں نے آ کر علمدار باوفا سے کہا تھا آپ حسین سے کہیے نا آپ کی بات مان جائیں گے، وہ عراق کے ارادے کو ترک کر دے، تو غازی علمدار نے کہا تھا تمہیں معلوم ہے وہ آقا ہے، میں غلام ہوں، وہ شہزادی کے بیٹے ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں. غلام کا کام حکم ماننا ہے، مشورہ دینا نہیں. ہماری جو جانیں قربان ہو جائے عباس باوفا پر، ہمارا لاکھوں درود اور سلام ہو وفائے عباس پر کہ جس کی ثانی، جس کی نظیر تاریخ ازل سے ابد تک کبھی نہیں لکھ سکتی ہے، نہیں لکھ سکتی ہے. انہیں امان دے رہا ہے. آقا عباس نے شمر سے بے ساختہ یہ جملہ کہا تجھے تیرا یہ امان نامہ مبارک ہو،
عباس اس امان نامے کو کبھی قبول نہیں کر سکتا جس میں میرا تو نام لکھا ہو، میرے میرے آقا آقا کا نام نہ لکھا ہو، لے جا اسے، مجھے تیرا امان نہیں چاہیے۔ یہ باوفا کا کردار ہمیں صدا دے رہا ہے، کربلا سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ امام حسین کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ وفا کی ہے، بے شک، امام حسین سے ہمیشہ وفاداری کریں، ان کی عزاداری سے وفاداری کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ 9 تاریخ کے دن کے حالات تھے۔ رات کے حالات ہم جیسا کہ سنتے ہیں نا بار بار کہ آقا نے چراغ گل کیا اور امتحان لیے، دل میں پروانوں کے روشن ہوئے نصرت کے چراغ، جب چراغ شب عاشور بجھایا شہ نے۔ تو ہم یہاں پہ صرف میں یہ چاہتی ہوں کہ جب چراغ بجھانے کے بعد مولا نے کہا تھا جاؤ، حجابات ہٹا دیے، پہلے مولا نے حجابات ہٹائے، سب کو سب کا مقام دکھا دیا، دیکھو تمہارا مقام یہ ہے، کیا بات، اس کے بعد کہا جاؤ، کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ ایک شاعر نے ایک جملہ لکھا ہے کہ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، کیا بات ہے، غلط نہ ہوگا جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں۔ ہاں، کیا بات، تاریخ لکھتی ہے کہ چراغ بجھانے سے پہلے جو جس طرح سے بیٹھا تھا، جب دوبارہ چراغ جلایا گیا ہے تو وہ اسی عالم میں پایا کسی نے گیا، زانو نہیں بدلا، پہلو نہیں بدلا تھا کسی نے۔ اور جب آقا حسین نے اعلان کیا تھا جسے جانا ہے جاؤ، تو سب سے پہلی بات جو کہی تھی وہ چند اصحاب کی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم لوگ ظاہراً سنتے ہیں کہ کیا کہا گیا، لیکن کیا جملے تھے ان کے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلے ابوالفضل کھڑے ہوئے تھے، سب سے پہلے، اور ابوالفضل نے سب سے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ آقا خدا ہمیں ایسا کبھی دن نہ دکھائے کہ آپ کو تنہا چھوڑ کے جانا پڑے، ہم وہ دن نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہمیں آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے، ہم نہیں جا سکتے یہاں سے۔ اس کے بعد جناب ابوالفضل کے بعد ایک دوسرے جو ہے کھڑے ہو کر اپنی باتوں کو کہتے رہے۔ یہاں مسلم ابن اور سجا نے بھی ایک بات یہ کہی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر میں دشمنوں کے درمیان جاؤں آقا اور یہ دشمن نیزوں سے میرے سینے کو بھی چھلنی کر دیں اور تلوار سے مجھے زخمی کر دے اور میرے پاس کوئی اسلحہ نہ رہے اور لوگ مجھے پتھروں سے مارے، تب بھی میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنے سے باز نہیں آؤں گا، میں آپ ہی پہ اپنی جان قربان کر دوں گا، میں اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ایک مقام پر زہیر ابن قین کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا کہ آقا آپ کی حمایت میں اگر مجھے 1000 بار مارا جائے، بالکل، پھر زندہ کیا جائے، کیا بات، اور پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ کس کا ساتھ دو گے، تو میں ہر بار یہ کہوں گا حسین ابن علی کا، حسین ابن علی کا۔ میرے لیے آپ پر جان دینے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، آپ پر قربان ہونے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے، میں جانتا ہوں کہ اسی میں سعادت ہے۔ اور یہی وہ صحابی تھے جنہوں نے وعدہ کیا ساتھ دینے کا، اور عصر عاشور تک یہ ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ دینے کا اگر میں آپ کے سامنے آخری منظر پیش کروں نا، میں شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی یہ واقعہ بھول پاؤں گی، اور جب تک زندہ ہوں موقع ملتا رہے گا جب تک یہ واقعہ میں بیان کرتی رہوں گی۔ اللہ آپ کو اور توفیق۔ مسلم ابن اوسجہ دیکھیے جو کہا وہ کیا، بے شک، کربلا والوں نے جو کہا وہ کیا۔ مسلم ابن حسین تو کجا، حسین تو بہت بڑی ہستی ہیں، ہماری جانیں حسین کے اصحاب پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ اور ایک یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر ساتھیوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا تو حسین نے ساتھ چھوڑا نہیں ہے، بے شک، چھوڑا نہیں ہے۔ کچھ مقامات پہ میں سنتی ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا حسین کچھ کے سرحانے پہنچ پائے، کچھ کے سرحانے نہیں پہنچ پائے۔ علماء کہتے ہیں غلط کہتے ہیں وہ لوگ، ایسا ایک بھی شہید نہیں تھا جس کے سرحانے حسین ابن علی نہیں گئے، ہر ایک شہید کے سرحانے گئے، ہر ایک کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہے، اور مسلم ابن اوسجہ کے سرحانے بھی مولا پہنچے، اور جب بھی بھیج رہے تھے نا کسی شہید کو مقتل کی جانب، تو ہر ایک سے یہ کہہ کے بھیج رہے تھے تم جاؤ، چند لمحوں کے بعد میری تم سے ملاقات ہوگی، تم یہاں میرے ساتھ تھے وہاں میرے ساتھ رہو گے۔ اور پھر مسلم ابن اوسجہ کے زانوں پہ ان کے سر کو رکھا، اور ایک آنسو امام حسین کا ان کے رخسار پہ جب گرا تو آنکھوں کو کھول کر مسلم ابن اوسجہ نے بس ایک سوال پوچھا، آقا بس اتنا بتا دیں آپ راضی ہیں؟ سبحان اللہ،
زخموں سے چور ہو کر تیر و تلوار کھا کے زمین پہ گرے ہیں. ہاں، اور اس موقع پر بھی سوال بس یہ ہے کہ آقا آپ راضی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم ایک مجلس کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام احسان کیا، ہم ایک نوحہ پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، ہم نے ایک تبرک بانٹ دیا، ہم نے سوچا کہ بس آقا حسین کے راضی ہونے کے لیے اتنا کافی. ہم اپنے اوپر فخر کرنے لگتے ہیں. سیکھیں شہیدان کربلا سے کہ جان بلب ہو کر بھی سوال کر رہے ہیں آقا آپ راضی ہیں؟ راضی ہیں. اسی موقع پر جب حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن اوسجا سے کہا تھا میں تمہارے سراہنے آیا ہوں آقا حسین کے ساتھ، میں جانتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد جیسے تم پڑے ہو میں بھی پڑا رہوں گا، اس لیے میں تم سے تمہاری وصیت نہیں پوچھ رہا. اگر مجھے میری زندگی کا یقین ہوتا تو میں تم سے وصیت پوچھتا. مسلم ابن اوسجا کہتے مگر پھر بھی میں وصیت کروں گا، مگر پھر بھی میری وصیت ہے. حبیب ابن مظاہر نے پوچھا کیا وصیت ہے؟ چہرے پہ امام حسین کے نگاہ ڈالی، پھر حبیب ابن مظاہر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہہ کر آنکھیں بند کری حبیب وعدہ کرو. اللہ اکبر. میری وصیت ہے کہ تم وعدہ کرو کہ جب تک تم زندہ ہو حسین ابن علی پر آنچ نہیں آئے. وعدہ کرو کہ پہلے تم شہید ہوگے، اس کے بعد آقا حسین پہ خنجر چلے گا. تمہارے ہوتے ہوئے آقا زخمی نہ ہونے پائے، تنہا نہ ہونے پائے، اکیلے نہ ہونے پائے. یہ کردار ہے کربلا کے شہیدوں کا، یہ پیغام ہے کربلا کا ہمارے لیے کہ جان چلی جائے مگر امام حسین کی شان میں کمی نہ آنے پائے. ان کی عظمتیں پوری کائنات کو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ پہچانوانی چاہیے. ہر کائنات کا ایک ایک فرد امام حسین کی عظمت کو جانے. انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ معبود ہمیں کربلا کے ذریعے سے حوصلہ دے، ہمت دے کہ ہم بھی کربلا کے پیغام کو پہلے خود سمجھیں، اس پر عمل کریں اور پھر اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں. الہی آمین. جزاک اللہ خیر خواہ. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. آپ نے اپنی طرف سے جو کوشش کی ہے پیغام حسین کو عام کرنے کی، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر بخوبی عمل پیرا ہو سکیں انشاءاللہ. دین اسلام کو پروان چڑھایا شہ نے، نو کے نیزہ پہ بھی قرآن سنایا شہ نے. تیری آغوش میں جنت کی بہاریں دے کر کربلا تجھ کو بھی گلزار بنایا شہ نے. دیکھے عباس کے ہاتھوں میں علم کو دیں کہ فوج کا اپنی علمدار بنایا شہ نے. اور دشت غربت میں ہوں آ جائیے بچپن کے حبیب، لکھ کے خط ابن مظاہر کو بلایا شہ نے. اب میسر کبھی آئے گا نہ سینہ میرا، لوریاں دے کے سکینہ کو سلایا شہ نے. جب نہ مقتل میں نظر آیا مددگار کوئی، لاش اکبر کو اکیلے ہی اٹھایا شہ نے. اور ڈالتے ننھی سی تربت پہ کہاں سے پانی، قبر بے شیر کو اشکوں سے بھگایا شہ نے. میں کہاں اور کہاں نوحہ شبیر شمیم، میں نے وہ کہہ دیا جو مجھ سے لکھایا شہ نے. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے ودا. یہ تھا ہمارا پروگرام تاریخ کربلا میں آج، جہاں ہم نے تاریخ بتاریخ کوشش کی کہ کربلا کے وہ واقعات جو تاریخ کے اوراق میں کہیں چھپے ہوئے ہیں اور ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، انہیں آپ کے سامنے پیش کر سکیں. یکم محرم سے لے کر عصر عاشور تک خدا ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم سبھی مل کر پیغام حسین کو، پیغام انسانیت کو عام کرتے رہیں. فی امان اللہ. دیکھتے رہیے چینل ون. گردن پہ کس کی آخر خنجر یہ چل رہا ہے، غازی کا لا شرن میں کروٹ بدل رہا ہے.